اگر کسی طبی تشخیص کی بات ہو، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جانا، تو ایکس رے بالکل صاف بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ ہڈی یا تو ٹوٹی ہوگی یا نہیں ٹوٹی ہوگی، یہ ایک بہت ہی کھلی حقیقت ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک یا شبہ نہیں رہتا۔ بالکل، اور انسانی فطرت ہے کہ ایسی واضح چیزیں پسند آتی ہیں جنہیں آسانی سے دیکھا جا سکے یا جنہیں سیاہ اور سفید خانوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ لیکن جب دفتری سیاست، سماجی تعلقات اور طاقت کے حصول کی باری آتی ہے تو وہاں اچانک کوئی ایکس رے مشین کام نہیں آتی۔ یہاں کوئی واضح لکیریں نہیں ہوتی اور منظرنامہ اچانک بہت دھندلا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ظاہری مسکراہٹ کے پیچھے بہت گہری منصوبہ بندی ہو سکتی ہے، اور مطلب بظاہر نظر آنے والا کوئی نقصان دراصل کسی بہت بڑی چال کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کے ظاہر اور باطن میں اس فرق کی وجہ سے یہ تشخیصی اعتبار سے ایک انتہائی غیر واضح کیفیت بن جاتی ہے۔ اور اسی دھندلے پن کو دور کرنے کے لیے آج کا یہ تفصیلی جائزہ ترتیب دیا گیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم رابرٹ گرین کی مشہور زمانہ کتاب The 48 Laws of Power یعنی طاقت کے 48 قوانین کے بنیادی اصولوں کو کھنگالنے والے ہیں۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب شاید صرف پرانے وقتوں کے بادشاہوں، چالاک سیاستدانوں یا میدان جنگ کے جرنیلوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایگزیکٹلی، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں تو کہوں گی کہ یہ کتاب انسانی رویوں اور سماجی معاملات کا ایک ایسا خفیہ مینول ہے جو یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا محض سخت محنت سے نہیں بلکہ گہری حکمت عملی سے چلتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اصل میں اس کتاب کا ہر اصول جدید دور کے دفتروں، کاروباری معاملات اور روزمرہ کے سماجی تعلقات پر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا کہ صدیوں پہلے کے درباروں میں ہوتا تھا۔ آج اس تفصیلی جائزے کا مقصد ان اصولوں کو محض ایک فہرست کی طرح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی جو نفسیات ہے اسے کھول کر بیان کرنا ہے، تاکہ عملی زندگی کے جو پیچیدہ معاملات ہیں جیسے کریئر کے فیصلے یا دفتری تنازعات، ان میں بہتر اور سمارٹ فیصلے کیے جا سکیں۔ بالکل۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ تصور، خاموشی اور موجودگی کے فن سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا 5واں قانون کہتا ہے کہ شہرت یا تصور ایک زبردست ہتھیار ہے۔ ایک اچھی شہرت خود بخود احترام پیدا کرتی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی برسوں کی اس کمائی کو تباہ کر سکتی ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو تھامس ایڈیسن جیسے موجدوں نے اپنی شہرت کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ ہاں، تھامس ایڈیسن کی مثال یہاں بہت موزون ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی شہرت ایک ایسے جادوگر کے طور پر بنائی تھی جو ناممکن کو ممکن کر سکتا تھا۔ اس شہرت کی وجہ سے اسے سرمایہ کاروں کو قائل کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، لوگ خود اس کے پاس آتے تھے۔ یعنی اس کا امیج ہی اس کا سب سے بڑا ایسٹ تھا۔ بالکل۔ جدید دور میں بھی دیکھیں تو ایک انسان کا پروفیشنل امیج یا کسی برانڈ کا تصور اس کے لیے خود بخود دروازے کھولتا ہے، لیکن اس تصور کو ایک پراسرار اور ناقابل تسخیر طاقت میں بدلنے کے لیے چوتھا اور تیسرا قانون میدان میں آتے ہیں۔ چوتھا قانون کہتا ہے کہ ہمیشہ ضرورت سے کم بولیں، اور تیسرا قانون سکھاتا ہے کہ اپنے منصوبوں کو چھپا کر رکھیں۔ کم بولنے کے حوالے سے تاریخ میں فرانس کے بادشاہ لوئس 14 کا رویہ مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے۔ جب بھی اس کے وزراء اس کے سامنے کوئی پیچیدہ مسئلہ لاتے اور لمبی چوڑی بحث کرتے تو وہ بس خاموشی سے سنتا رہتا اور آخر میں صرف اتنا کہتا، میں دیکھوں گا۔ بس اتنا؟ ہاں، صرف میں دیکھوں گا۔ اس کے بعد کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا جاتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا۔ یہ خاموشی کتنی طاقتور تھی! اس کا مطلب ہے کہ زیادہ بولنے والا نادانستہ طور پر اپنی کمزوریاں ظاہر کر دیتا ہے، جبکہ خاموش رہنے والا ہر وقت قابو میں نظر آتا ہے۔ یہ خاموشی دراصل ایک ایسا خلا پیدا کرتی ہے جسے دوسرے لوگ اپنی قیاس آرائیوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر جب کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ سامنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو وہ خوفزدہ بھی ہوتا ہے اور محتاط بھی رہتا ہے۔ زیادہ بولنے سے لوگ عام اور معمولی لگنے لگتے ہیں۔ اور منصوبے چھپانے کی جہاں تک بات ہے، اس کا تو بالکل سیدھا سا فائدہ لگتا ہے مجھے۔ ہاں، فائدہ یہ ہے کہ جب کسی کو آپ کی منزل کا ہی علم نہیں ہوگا تو وہ راستے میں کوئی جال یا رکاوٹ کیسے کھڑی کر سکتا ہے۔ اگر فرض کریں کوئی حریف ہے اور اسے اگلی کاروباری چال کا پتہ ہی نہیں،
تو وہ دفاعی پوزیشن میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے میری نظر میں۔ ایک طرف خاموش رہنے اور پس پردہ رہنے کی بات ہو رہی ہے تیسرے اور چوتھے قانون میں، لیکن دوسری طرف چھٹا قانون کہتا ہے کہ ہر قیمت پر توجہ حاصل کریں، اور پھر 16واں قانون بتاتا ہے کہ اہمیت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی غائب بھی ہونا پڑتا ہے، یعنی دوری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ بظاہر یہ تھوڑا متضاد ضرور لگتا ہے۔ ہاں، یہ ایک دوسرے کی ضد لگتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے اگر ایک جادوگر کا تصور کیا جائے، جادوگر سٹیج پر پوری توجہ سمیٹتا ہے، روشنیاں اس پر ہوتی ہیں، پوری محفل کی آنکھیں اس کے ہاتھوں پر ٹکی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی ٹرک نہیں بتاتا۔ ایگزیکٹلی وہ اپنی اصل چال یا اپنا طریقہ واردات ہمیشہ راز میں رکھتا ہے۔ وہ توجہ بھی حاصل کر رہا ہے اور اپنا راز بھی چھپا رہا ہے۔ جادوگر والی یہ تشبیہ اس صورتحال کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ توجہ حاصل کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دنیا کو آپ کے وجود اور آپ کی اہمیت کا احساس ہو، کیونکہ اگر کوئی آپ کی صلاحیتوں کو نوٹس ہی نہیں کرے گا تو طاقت کس بات کی؟ لیکن ظاہری طور پر نمایاں ہونے کے باوجود اندرونی سوچوں کو پوشیدہ رکھنا، یہ اصل کمال ہے۔ ماڈرن دنیا میں اس کی کوئی مثال؟ اسے جدید دور کی ٹیکنالوجی کمپنیوں سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب کوئی بڑی کمپنی جیسے ایپل کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنے والی ہوتی ہے تو وہ لانچ سے پہلے مکمل خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ مارکیٹ میں افواہیں گردش کرتی ہیں، پر اسراریت بڑھتی ہے۔ یہ چھٹا قانون ہے، یعنی توجہ حاصل کرنا۔ اچھا، صحیح۔ اور پھر لانچ کے بعد اچانک پروڈکٹ کو مارکیٹ میں کم کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی طلب اور اہمیت بڑھے۔ یہ 16واں قانون ہے، یعنی دوری سے عزت بڑھانا۔ یعنی ظاہری چمک دمک دکھائیں، دنیا کو اپنا کام دکھائیں، لیکن اپنے اگلے قدم اور اپنی سوچ کا کسی کو اندازہ نہ ہونے دیں۔ بالکل، کیونکہ پیشن گوئی یعنی پریڈکٹیبلٹی انسان کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے۔ اگر مخالفین کو معلوم ہے کہ کوئی شخص کس بات پر غصہ کرے گا، کس بات پر جذباتی ہوگا یا اس کا اگلا قدم کیا ہوگا، تو اسے بہت آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جب جذبات اور ارادے پوشیدہ ہوتے ہیں تو انسان ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا رد عمل غیر متوقع ہوتا ہے۔ اچھا، جب ایک بار یہ پراسراریت اور تسرر قائم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کا چیلنج ارد گرد موجود لوگ ہوتے ہیں۔ کیریئر اور روزمرہ زندگی میں انسان اکیلا تو نہیں ہوتا، اسے باسز، ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ رشتوں اور انحصار کے اس انتظام میں کتاب کا سب سے پہلا قانون ہی سیدھا انسانی انا پر وار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ کبھی اپنے ماسٹر یا باس کو خود سے کم محسوس نہ ہونے دیں۔ یہ ایک ایسی خطرناک غلطی ہے جو اکثر بہت قابل اور محنتی لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ تاریخ میں فرانس کے وزیر خزانہ نکولس فوکے کی کہانی اس کی ایک دل خراش مثال ہے۔ فوکے نے بادشاہ لوئس 14 کو خوش کرنے کے لیے ایک انتہائی شاندار اور شاہانہ پارٹی کا انعقاد کیا، اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے۔ ہاں، اور اس نے ایک ایسا محل بنوایا تھا جس کی خوبصورتی خود بادشاہ کے محلوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ سونے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا گیا اور لاجواب آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ فوکیٹ کا خیال تھا کہ بادشاہ اس کی صلاحیت اور وفاداری سے متاثر ہوگا، لیکن بادشاہ نے اسے شاید الگ انداز میں لیا۔ بالکل، بادشاہ نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ اسے لگا کہ فوکیٹ اسے نیچا دکھا رہا ہے اور عوام میں فوکیٹ کی مقبولیت بادشاہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ او واو! اور اس کا انجام کیا ہوا؟ بادشاہ نے فوراً فوکیٹ پر غبن کا ایک جھوٹا الزام لگایا اور اسے باقی کی پوری زندگی کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ سوچنے کی بات ہے، فوکیٹ کی قابلیت ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ دکھاوا کرنا الٹا اس کے گلے پر گیا۔ اگر دیکھا جائے تو جدید کارپوریٹ دنیا میں بھی یہ قانون پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملازم کسی اہم میٹنگ میں سب کے سامنے اپنے مینیجر کو غلط ثابت کر دے، چاہے وہ ٹیکنیکل اعتبار سے کتنا ہی درست کیوں نہ ہو، مینیجر کی انا مجروح ہو جاتی ہے۔ وہ متاثر ہونے کے بجائے اپنے ماتحت سے خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور نفسیات یہ بتاتی ہے کہ خطرہ محسوس کرنے والا مینیجر اس ملازم کو راستے سے ہٹانے یا کم از کم اس کی ترقی روکنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ دانش مندی اس میں نہیں کہ اپنی چمک سے دوسروں کو اندھا کر دیا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ باس کو اہم محسوس کروایا جائے۔ اپنی ذہانت کا استعمال ان کا کام آسان کرنے میں کیا جائے تاکہ وہ اس شخص کو ایک اثاثہ سمجھیں، کوئی ایسا خطرہ نہیں جو کل کو ان کی کرسی چھین لے۔ رشتوں کے اس کھیل میں ایک اور چبھتا ہوا اصول دوسرا قانون ہے۔
دوستوں پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں بلکہ دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ دوست اکثر دھوکہ دے جاتے ہیں کیونکہ ان سے حسد جلدی پیدا ہوتا ہے، جبکہ پرانے دشمن جنہیں کسی کام پر رکھا جائے وہ دوستوں سے زیادہ محنتی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ انہیں خود کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر انسان دوستوں پر بھی بھروسہ نہ کریں تو کیا یہ سوچ اسے بالکل تنہا، شکی اور وہمی نہیں بنا دے گی؟ یہ ایک فطری سوال ہے اور اکثر اس قانون کا ساتھی مطلب نکال کر اس پر تنقید کی جاتی ہے، لیکن اس قانون کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے یا ہر وقت شکوک و شبہات کا شکار رہے۔ در حقیقت اسی کتاب کا 18واں قانون سختی سے تنبیہ کرتا ہے کہ اپنے گرد قلعہ بنانا اور اکیلے رہنا خطرناک ہے۔ یعنی آئسولیشن کا مشورہ نہیں دیا جا رہا؟ بالکل نہیں۔ طاقت کے حصول کے لیے ہمیشہ مضبوط نیٹ ورکس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستوں کے حوالے سے اصل پیغام یہ ہے کہ پیشہ ورانہ اور کاروباری معاملات میں جذباتی فیصلوں کی بجائے قابلیت، میرٹ اور موضوعیت یعنی آبجیکٹیوٹی کو ترجیح دی جائے۔ اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں کروڑوں کا بجٹ یا کسی کا کریئر داؤ پر لگا ہو، وہاں پرانے تعلقات اور دوستی کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ مطلوبہ کام کون بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دوستوں کے ساتھ کام کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پروفیشنلزم کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ وہ کام کو آپ کا احسان سمجھ کر کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص کسی ایسے انسان کے ساتھ کام کر رہا ہے جو پہلے اس کا حریف رہ چکا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اعتماد جیتنے اور اپنی جگہ بنانے کے لیے دگنی محنت کرے گا۔ جذبات کو کاروبار سے الگ رکھنا ہی اس قانون کی اصل روح ہے۔ تعلقات کے اسی جال میں 10واں قانون بہت واضح اور عملی نوعیت کا ہے۔ منفی لوگوں سے دور رہیں۔ میں اسے ایک چھوت کی بیماری سے تشبیہ دیتی ہوں۔ جیسے ایک بیمار شخص کے جراثیم دوسروں کو لگ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک ایسا شخص جو ہمیشہ شکوے کرتا ہو، جس کی سوچ مایوس کن ہو، وہ اپنے آس پاس والوں کی ذہنی توانائی کو نچوڑ لیتا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو واقعی پھیلتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے لولا مونٹیز نام کی ایک خاتون کی کہانی اس قانون کو بہترین انداز میں بیان کرتی ہے۔ 19ویں صدی میں اس نے باوریا کے بادشاہ کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیا تھا، لیکن لولا کی فطرت انتہائی تخریبی اور منفی تھی۔ وہ جہاں جاتی تنازعات کھڑے کر دیتی۔ پھر تو بادشاہ کے لیے بھی مسئلہ بنا ہوگا۔ مسئلہ اس کی ان منفی حرکات کی وجہ سے پورے ملک میں بغاوت ہو گئی اور بادشاہ کو تخت چھوڑنا پڑ گیا۔ لولا وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن اس کے بعد بھی وہ جس کے ساتھ منسلک ہوئی وہ تباہ ہو گیا۔ دیکھیں، جذبات کا منتقل ہونا کوئی وہم نہیں، یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ جب کوئی مسلسل منفی لوگوں کے ارد گرد رہتا ہے تو اس کا اپنا مسائل کو دیکھنے اور حل کرنے کا نظریہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ وقت اور توانائی محدود وسائل ہیں، انہیں ایسے لوگوں پر ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اپنی توانائی بچا کر اسے ایک اور اہم حکمت عملی کی طرف موڑا جا سکتا ہے، اور وہ ہے 11واں قانون، لوگوں کا خود پر انحصار پیدا کریں۔ انحصار یعنی ڈپینڈنسی پیدا کرنے کا یہ عمل ایک دفتری یا سماجی ماحول میں کام کیسے کرتا ہے؟ انحصار دراصل طاقت کا سب سے مضبوط حفاظتی جال یعنی سیفٹی نیٹ ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسی مہارت، ایسا علم یا ایسا تعلق پیدا کر لے جس کی پوری کمپنی یا اس کے باس کو اشد ضرورت ہو اور کوئی دوسرا شخص اس خلا کو پر نہ کر سکے، تو وہ ناگزیر بن جاتا ہے، irreplaceable بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جرمنی کو متحد کرنے والے مشہور رہنما آٹو ون بسمارک نے خود کو بادشاہ کے لیے اتنا ناگزیر بنا لیا تھا کہ بادشاہ کو معلوم تھا کہ اگر بسمارک نہ رہا تو ملک کا نظام بکھر جائے گا۔ بسمارک بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہو چکا تھا کیونکہ بادشاہ کا اس پر انحصار تھا۔ جدید کارپوریٹ ماحول میں بھی دیکھیں، وہ انجینئر جس نے کمپنی کا بنیادی اور سب سے پیچیدہ سافٹ ویئر اکیلے ڈیزائن کیا ہو، اسے کوئی باس آسانی سے نکالنے یا ناراض کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ جب دوسروں کا کام آپ کے بغیر نہ چل سکے تو طاقت خود بخود آپ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ زبردست۔ جب انسان اس حد تک اپنا انحصار پیدا کر لے اور ایک مقام حاصل کر لے تو آخر کار وہ وقت ضرور آتا ہے جب کسی مخالفت، مقابلے یا محض آرائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم عملی دنیا کے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں تنازعات سر اٹھاتے ہیں،
اور یہاں نوا قانون ایک حیرت انگیز بات کہتا ہے، دلائل سے نہیں، اعمال اور نتائج سے جیتیں۔ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ بحث اور دلائل اکثر ہار جیت سے زیادہ انا کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ لفظوں سے کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ جب بحث کی جاتی ہے تو سامنے والا اسے اپنے عقائد پر حملہ سمجھتا ہے۔ مائیکل اینجلو کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ اس قانون کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ جب مائیکل اینجلو نے اپنا شاہکار ڈاوڈ کا مجسمہ تیار کیا تو فلورنس کے میئر سودرینی کو بلایا گیا۔ میئر نے مجسمے کو نیچے کھڑے ہو کر دیکھا اور کہا کہ یہ بہت شاندار ہے، لیکن اس کی ناک تھوڑی بڑی ہے۔ اب مائیکل اینجلو جانتا تھا کہ ناک بالکل درست ہے، صرف میئر کا زاویہ نگاہ نیچے سے ہونے کی وجہ سے اسے ایسا لگ رہا ہے۔ اب یہاں اگر وہ میئر سے بحث شروع کر دیتا کہ تمہیں آرٹ کی سمجھ نہیں ہے تو یقیناً ایک طاقتور دشمن بنا لیتا ہے نا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے میئر کی انا کو چیلنج نہیں کیا۔ وہ تھوڑی سی ماربل کی دھول مٹھی میں لے کر سیڑھی پر چڑھا۔ اس نے مجسمے کی ناک کے پاس چھینی ہتھوڑی مارنے کی اداکاری کی اور مٹھی سے تھوڑی سی دھول نیچے گرا دی۔ اس نے ناک کو چھوا تک نہیں تھا۔ اچھا، صرف ایکٹنگ کی؟ ہاں۔ پھر اس نے میئر سے کہا کہ اب ذرا دیکھیں۔ میئر نے جواب دیا، اب یہ بالکل پرفیکٹ لگ رہا ہے، تم نے اس میں جان ڈال دی ہے۔ مکلانجلو نے بغیر ایک لفظ کہے محض ایک عمل سے اپنی بات بھی منوا لی اور میئر کو بھی خوش کر دیا۔ اعمال کی زبان خاموش ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر دلائل سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ تو تنازع سے بچنے کی ایک انتہائی کمال کی حکمت عملی تھی، لیکن جب بات کھلی محاصرائی کی ہو تو 15واں قانون ایک بہت ہی سخت اور بے رحم موقف اپناتا ہے کہ دشمن کو مکمل طور پر کچل دیں۔ ایک جدید دفتری یا کاروباری ماحول میں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ قانون ہمیں ظالم بننے کی ترغیب نہیں دے رہا؟ نہیں، اسے خون خرابے یا جسمانی تشدد کے معنوں میں لینے کے بجائے ایک کاروباری حکمت عملی کے طور پر سمجھنا چاہیے۔ کارپوریٹ دنیا میں دشمن کو مکمل کچلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حریف کمپنی کلائنٹس چھیننے کی کوشش کر رہی ہے تو صرف وقتی طور پر اسے پیچھے ڈھکیلنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی سروس اور پروڈکٹ کو اتنا بہتر کر دینا چاہیے اور اتنی زیادہ ویلیو فراہم کرنی چاہیے کہ اس حریف کے پاس مارکیٹ میں واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ یعنی مکمل طور پر آؤٹ کمپیٹ کر دیا جائے۔ بالکل۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آدھا چھوڑا ہوا دشمن ہمیشہ چھپ کر اپنی طاقت جمع کرتا ہے اور زیادہ خطرناک ہو کے واپس آتا ہے۔ تنازع کو جڑ سے ختم کرنا ہی مستقل امن کی ضمانت ہے۔ صحیح۔ اور جب کسی بھی کام کو شروع کرنے کی باری آئے تو 28واں قانون کہتا ہے کہ پوری دلیری اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ ہچکچاہٹ انسان کی کمزوری کو ظاہر کر دیتی ہے۔ دیکھیں، دلیری کے اپنے نقصانات ہو سکتے ہیں، انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن ہچکچاہٹ کے نقصانات اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ جب کوئی تذبذب کا شکار ہو کر مارکیٹ میں کوئی نئی پروڈکٹ لاتا ہے یا کوئی بھی نیا قدم اٹھاتا ہے تو دیکھنے والے فوراً اس کی خامیوں کو بھانپ لیتے ہیں۔ دلیری، اعتماد اور تیزی خامیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ سامنے والے پر ایک ایسا نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے۔ حکمت عملی کے اس مرحلے پر 29واں اور 48واں قانون ایک بہت ہی زبردست اور دلچسپ سوال کھڑا کرتے ہیں۔ 29واں قانون سکھاتا ہے کہ صرف آغاز کا نہیں بلکہ انجام تک کی مکمل منصوبہ بندی کریں، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہر قدم، ہر رکاوٹ اور ہر نتیجے کا حساب رکھیں۔ صحیح ہے۔ لیکن کتاب کا سب سے آخری یعنی 48واں قانون کہتا ہے کہ پانی کی طرح بے شکل بنیں اور حالات کے مطابق ڈھل جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں قوانین صریحاً ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے؟ ایک طرف مکمل، سخت اور پیشگی پلاننگ پر زور دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف پانی جیسی لچک اپنانے کو کہا جا رہا ہے۔ یہ پوائنٹ اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے، لیکن نقشے اور سواری کی ایک تشبیہ اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو بہت خوبی سے حل کر دیتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام ذہن اور ایک ماسٹر اسٹریٹجسٹ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دراصل 29واں قانون جو انجام تک منصوبہ بندی کی بات کرتا ہے وہ سفر کا نقشہ یا روڈ میپ ہے۔ یہ انسان کو بتاتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اسے کہاں پہنچنا ہے اور راستے میں کیا کیا متوقع رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ مقصد کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی منزل اور راستے کا خاکہ ذہن میں بالکل صاف ہونا چاہیے، ٹھیک؟ جی۔ اور 48واں قانون یعنی پانی کی طرح بے شکل ہونا، وہ دراصل انسان کی سواری ہے۔
जब कोई सफर पर निकलता है तो उसके पास नक्शा होता है, लेकिन अगर रास्ते में कोई सड़क अचानक टूट जाए या कोई ऐसा तूफान आ जाए जिसकी पेशेनगोई नहीं की गई थी, तो जो शख्स अपनी पुरानी मंसूबाबंदी पर जिद्दी होकर खड़ा रहता है, वो वहीं तबाह हो जाता है। तो उसे क्या करना चाहिए? जो लचकदार होता है वो पानी की तरह अपना रास्ता बदलता है, नई सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढालता है और किसी और रास्ते से अपनी उसी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। मंजिल से निगाह नहीं हटती, बस वहां तक पहुंचने का तरीका बदल जाता है। जदीद कारोबार में भी इसकी काफ़ी मिसालें मिलती हैं। जब एक टेक स्टार्टअप कोई नया विजन लेकर निकलता है तो उनकी बिजनेस प्लानिंग मुकम्मल होती है, लेकिन अगर मार्केट का रुझान अचानक बदल जाए या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो कामयाब कंपनियां अपने मॉडल को फौरन तब्दील करती हैं, यानी पिविट कर लेती हैं। वो अपने मकसद पर कायम रहती हैं, लेकिन तरीक़े कार में पानी जैसी लचक दिखाती हैं। बिल्कुल। और इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो कानून तवाज़न पैदा करता है वो है 35वां कानून, यानी सही वक्त का इंतखाब या टाइमिंग। एक बाशऊर इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि कब अपनी मंसूबाबंदी पर सख्ती से अमल करना है और किस लम्हे हालात के दबाव के तहत पानी की तरह लचक दिखानी है। वाकई ये गुफ्तगू जिंदगी और इसमें मौजूद रिश्तों को देखने का बिल्कुल एक नया जाविया फराहम करती है। इन कवानीन का तफसीली जायजा लेने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये किताब महज दूसरों को धोखा देने, चालाकियां करने या उन पर गलबा पाने की कोई मनफी फहरिस्त नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात की गहराइयों, हिकमत अमली और टाइमिंग को समझने का एक इंतहाई जामे और हकीकत पसंदाना निज़ाम है। असल में इस इल्म का मकसद इंसान को दुनिया की उन तल्ख और पेचीदा हकीकतों से रोशनास करवाना है जैसी वो वाकई हैं, ना कि जैसी हम उन्हें किसी मिसाली या ख्याली दुनिया में देखना चाहते हैं। इंसानी रवैयों के पीछे छुपे इन मुहर्रिकात को, अना के खोल को और ताकत के इस खेल को समझकर कोई भी शख्स अपने करियर और समाजी जिंदगी में बाशऊर और महफूज फैसले कर सकता है। ये उसूल दरअसल एक मजबूत नफ्सियाती ढाल का काम देते हैं जो इंसान को इस्तेसाल से बचाते हैं। अब इस तफसीली जायजे को समेटते हुए एक ऐसा सवाल जो किसी को भी इस किताब के दायरे से बाहर निकलकर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक नई और वसी नज़र से देखने पर मजबूर कर देगा। जरा तसव्वुर किया जाए, अगर दुनिया का हर एक इंसान इन 48 कवानीन को पूरी तरह समझ ले और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन पर मुकम्मल अमल करना शुरू कर दे, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या हमारा मुआशरा बाहमी समझौते और ताकत के तवाज़ुन की एक ऐसी बेहतरीन और पुरअमन हालत में पहुंच जाएगा जहां कोई किसी का इस्तेहसाल नहीं कर सकेगा क्योंकि सब एक दूसरे की चालें समझते होंगे? या फिर हर तरफ एक ना खत्म होने वाली खामोश और खतरनाक नफ्सियाती जंग छिड़ जाएगी जहां हर शख्स हर वक्त दूसरे के इरादे भांपने और उसे मात देने की फिक्र में लगा हो? ये वाकई एक ऐसा ख्याल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जब बसात के सारे खिलाड़ी यकसां तौर पर चालाक, होशियार और बाशऊर हो जाएं, तो वो खेल किस कदर पेचीदा और आसाब शकन हो जाएगा, इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। ये ताकत का एक ऐसा तवाज़ुन होगा जो किसी भी लम्हे एक बहुत बड़े धमाके में बदल सकता है। और चूंकि जैसा कि इब्तिदा में जिक्र हुआ, इंसानी रवैयों और नियतों का पता लगाने के लिए कोई तिब्बी एक्सरे मशीन नहीं बनी, इसलिए वो धुंधलापन और वो इसरार हमेशा इस दुनिया में कायम रहेगा। लेकिन इन उसूलों और कवानीन का इल्म इस धुंध को इस हद तक ज़रूर साफ कर देता है कि अंधेरे में ठोकरें खाने से बचा जा सके। आज के इस जायजे के लिए बस इतना ही। इंसानी नफ्सियात और ताकत के इन उसूलों पर गौर करना यकीनन ज़िंदगी के सफ़र में एक नया और वाज़ेह नज़रिया फराहम करेगा।